آپ اس وظیفے کو کریں۔ حقیقت ہے کہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ جس مقصد کے لیے پڑھیں گے انشاءاللہ پورا ہوگا۔ آپ کی شادی میں رکاوٹ ہے، آپ کی منگنی میں رکاوٹ ہے، یا 5 دن کا یہ وظیفہ ہے، 5 دن پورے نہیں ہوں گے اس سے پہلے آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یاد رکھیے گا کہ یہ شادی کے لیے خاص وظیفہ ہے، یہ شادی اور منگنی کے لیے ایک خاص وظیفہ ہے۔ سلام ہو ان قندیلوں اور روشن چراغوں پر، سلام ہو ان آنکھوں پر جو بیدار رہتی ہیں، سلام ہو ان آنکھوں پر جو بہتی رہتی ہیں، سلام ہو ان محرابوں پر جو روشن اور منور ہیں، سلام ہو قطرہ قطرہ بن کر گرنے والے آنسوؤں پر، سلام ہو سوختہ دلوں سے نکلنے والی آہوں پر۔ الہی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جن کے روزے اور نمازیں تو نے قبول فرمائی ہیں، اور جن کی برائیوں کو تو نے نیکیوں سے بدل دیا ہے، اور جنہیں تو نے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دیا اور ان کے مراتب بلند فرمائے۔ یا اللہ ہمارے چاہنے والے، ہمارے سننے والے سب کی مشکلات دور فرما، دل کی آرزویں پوری فرما، دل کی تمنائیں پوری فرما، آمین آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ سورۃ قریش کا وظیفہ ہے، اور یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ وظائف کی دنیا کا بادشاہ وظیفہ اسے کہا جاتا ہے۔ اگر ایک خاص طریقہ ہے، اگر اس کو اس طریقے سے پڑھیں تو اس کی جو کرشمے ہیں، جو معجزات ہیں، وہ خود اپنی آنکھوں سے آپ دیکھیں گے۔ کوشش کریں کہ زندگی میں ایک بار اس کو لازمی کریں، لیکن کریں ان شرائط کے ساتھ جو میں شرائط بتاتا ہوں۔ ظاہری بات ہے کہ اگر بغیر شرائط کے کوئی بھی کام کیا جائے تو اس میں نقصان ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہوتا ہے۔ اور یہ بات لازمی یاد رکھیے گا کہ اس وظیفے کی اجازت عام ہے، جو بھی کرنا چاہتا ہے ان شرائط کے ساتھ کرے۔ ہاں صرف اتنا میں کہوں گا کہ میرا کوئی بھی وظیفہ ہو، اگر اس کو جیسے آپ سنتے ہیں، اگر دل مطمئن ہوتا ہے کرنے کے لیے اس وظیفہ کو، تو صرف کمنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیا کریں، تاکہ مجھے معلومات ہو جائے گی کہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں، میری دعائیں بھی آپ کے ساتھ رہیں گی۔ اس لیے کہ سبحان اللہ لکھنے سے ایک تو نیکیاں ملتی ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اور دوسرا اللہ کا نام زبان پہ آ جائے گا، برکتیں حاصل ہو جائیں گی، اور تیسرا فائدہ یہ بھی ہو جائے گا کہ میرے بھی نظروں میں آ جائے گا کہ فلاں شخص کرنا چاہتا ہے۔ صرف کمنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیا کریں، بس یہ اجازت ہی ہے۔ تو دوستو، آج کا یہ خاص وظیفہ آپ اگر شادی کے لیے کرنا چاہیں اس کا بھی ایک طریقہ ہے، اگر شادی میں رکاوٹ ہے بھی کر سکتے ہیں، اگر دشمن ستاتے ہیں ان کو بھی کر سکتے ہیں، دشمن کا منہ بند کرنے کے لیے کرنا چاہیں تب بھی کر سکتے ہیں، اگر نوکری اور جاب کے لیے کرنا چاہتے ہیں تب بھی کر سکتے ہیں، یا کوئی اور جائز نیک تمنا ہے اس کے لیے بھی اگر آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ یہ ایک خاص وظیفہ ہے، لیکن اس کو جب بھی آپ کریں گے تو اپنے دل کے ارادے سے، یعنی جو بھی تمہارا خیال ہے، جو بھی تمہاری آرزو ہے، جو بھی تمہاری تمنا ہے، اپنے اس تمنا کو خیالات میں، تصور میں رکھ کر پھر اس وظیفے کو کریں۔ سب سے پہلی شرط اس وظیفے کی یہ ہے کہ نماز کی پابندی لازمی کریں،
اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کریں۔ دوستو کوشش کیا کریں کہ اپنے گناہوں سے توبہ بار بار کیا کریں، کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو گناہوں سے توبہ کرتے ہیں بار بار مولا کریم ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، ان کی دل کی آرزویں پوری ہوتی ہیں، دل کی تمنائیں پوری ہوتی ہیں، رب کی رحمت کے خاص سائے کے نیچے انسان آ جاتا ہے، اس کی رحمت کی چادر میں انسان آ جاتا ہے۔ کوشش کیا کریں کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کریں۔ میرا ایک اسی چینل کے اوپر ایک موضوع اپلوڈ ہوگا، انسان اور شیطان میں فرق۔ حقیقت بات ہے کہ ایک ایسا موضوع اللہ رب العزت نے زبان سے نکلوایا اور زبان لگوایا ہے نا، آپ سنیں گے تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ انسان کیا ہوتا ہے اور شیطان کیا ہوتا ہے، انسان اور شیطان میں فرق کیا ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ زندگی بھر کے لیے ایک نصیحتیں اس موضوع کے اندر آپ کو ملے گی، وہ انشاءاللہ العزیز جلد از جلد اسی تحفظ اسلام براڈ کاسٹ چینل کے اوپر اپلوڈ ہو جائے گا۔ کوشش فرمایا کریں کہ اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے بھی جو کچھ موضوعات ہوں گے میں اسی چینل پہ انشاءاللہ العزیز اپلوڈ ہوں گے، وہ لازمی سنا کریں کہ اس سے آپ کو ایک فائدہ ہوگا۔ اور ایک موضوع صبح بھی اپلوڈ ہوگا کہ ہمیں دین کی ضرورت کیوں ہے، بہت ہی ایک اہم موضوع ہے اور ہر مسلمان کو سننا ضروری ہے تاکہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں ہی سنورے۔ وہ انشاءاللہ العزیز موضوع صبح آ جائے گا کہ دین کی ضرورت کیوں ہے انشاءاللہ العزیز بشرط زندگی۔ آج چونکہ اجتماع ہے تو اجتماع کے اندر بھی یہی موضوع لگ جائے گا، اور کوشش فرمایا کریں کہ جمعرات کا جو اجتماع ہوتا ہے اس اجتماع میں ضرور شمولیت اختیار کیا کریں اور دعا میں شمولیت اختیار کیا کریں۔ جو اجتماعی دعا ہوتی ہے مولا کریم کسی کے صدقے تو کرم نوازی فرما دے گا۔ تو اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کریں، یہ دوسری شرط تھی۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں، لازمی۔ اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد دعا کیا کریں، مولا کریم دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔ اپنے لیے بھی دعا کیا کریں، میرے لیے بھی دعا کیا کریں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی دعا مانگے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہ تیسری شرط تھی۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جگہ ایک رکھنی ہے، جگہ چینج نہیں کرنی، بالکل 5 دن لگاتار اس وظیفے کو کرنا ہے لیکن جگہ چینج نہیں کرنی۔ اور 5ویں شرط اس وظیفے کی یہ ہے کہ جو تعداد میں بتاؤں اس تعداد کے مطابق پڑھیں، اگرچہ وہ 100 دانے والی تسبیح رکھ لیں اپنے پاس یا کاؤنٹر رکھ لیں یا کوئی اور طریقہ بھی جس کے ساتھ آپ گنتی کرتے جائیں۔ اور پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے، وقت بھی ایک رکھنا ہے، جگہ بھی ایک رکھنی ہے اور تعداد بھی ایک رکھنی ہے۔ ان شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں۔ حقیقت ہے کہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ جس مقصد کے لیے پڑھیں گے انشاءاللہ پورا ہوگا۔ آپ کی شادی میں رکاوٹ ہے، آپ کی منگنی میں رکاوٹ ہے یا کوئی اور جائز کام ہے جو نہیں ہو رہا، ان شرائط کے ساتھ آپ اس کو کریں انشاءاللہ العزیز۔ انشاءاللہ العزیز میں گارنٹی سے کہتا ہوں 5 دن کا یہ وظیفہ ہے، 5 دن پورے نہیں ہوں گے اس سے پہلے آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ رات کے وقت ہی اس وظیفے کا ٹائم بنانا ہے۔ وضو کریں اور وضو کرنے کے بعد جب مصلی پہ جائیں تو سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھیں۔ نفل حاجات پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے سبحانک اللہم پہلی رکعت میں، پھر الحمد شریف اور پھر سورۃ قریش 7 مرتبہ پہلی رکعت کے اندر، اور رکوع سجود کرنے کے بعد جب دوسری رکعت میں پڑھیں گے تو الحمد شریف پڑھیں گے، الحمد شریف کے بعد سورۃ قریش 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پڑھ کر پھر جناب علی جب سلام پھیریں گے، سلام پھیرنے کے بعد 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اپنے ذہن کے اندر تصور رکھ کر جہاں آپ رشتہ کرنا چاہتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا کہ یہ شادی کے لیے خاص وظیفہ ہے،
شادی اور منگنی کے لیے ایک خاص وظیفہ ہے، یا کہیں جائز محبت کے لیے آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں، میاں بیوی کی محبت ہے، بہن بھائیوں کی محبت ہے، اگر ان کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تب بھی کریں، کہ جائز کام کے لیے کریں، ناجائز کے لیے بالکل نہ کریں، اور ناجائز کے لیے ہماری طرف سے کوئی اجازت بھی نہیں ہوتی۔ اور پھر 2 رکعت نماز نفل جب مکمل ہو جائے اس کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر 1100 مرتبہ سورۃ قریش کو پڑھنا ہے۔ اپنے دل دماغ ضمیر کے اندر اپنا کام کا تصور رکھ لیں، 1100 مرتبہ پڑھ کر پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کریں، اور 1 دن کا یہ یعنی مکمل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے 5 دن تک لگاتار کریں، طریقہ یہی اختیار کریں اور وہی شرائط بھی وہی اختیار کریں، انشاءاللہ العزیز میں گارنٹی سے کہتا ہوں 3 سے 4 دن کے اندر آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔